السلام علیکم، میرا نام کاشف رضا ہے۔ آج ہم بات کریں گے عورت کے حقوق پر۔ حق بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو انسان ہونے کے ناطے یکساں حقوق دیے ہیں، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ وہ عادل مسلک ہے، اس کی نظر میں مرد و عورت یکساں ہیں اور یکساں حقوق کے مالک ہیں۔ ایک نوع کے دو اصناف ہونے کی حیثیت سے ان میں جو امتیازات ہیں ان کے قائم رہتے ہوئے بھی ان کے حقوق یکساں ہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جہالت میں ایک طویل دور ایسا بھی رہا ہے جس میں عورت مال و متاع کی طرح ایک شے تھی۔ اسے تھوڑی بہت اہمیت دی بھی جاتی تھی تو ایک کنیز یا خادمہ سے زیادہ نہیں۔ نہ اسے حصول علم کی اجازت تھی، نہ ہی اس کی کوئی اجتماعی زندگی تھی۔ قانونی ملکیت کے حق سے بھی عورت محروم تھی۔ اس سے صرف کھانا پکانا، کپڑے سینا، دھونے اور بچوں کی پرورش کا کام لیا جاتا تھا۔ علوم دین و دنیا سے بھی وہ ناشنا رہتی تھی اور اسے فطرت اور قوانین الہی کے خلاف ایک حیوان سمجھا جاتا تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو مرد و عورت سے پیدا کیا اور تم کو باہمی تعارف کے لیے کنبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ ویسے ہی سورہ نساء میں آتا ہے کہ اور مرد و عورت کے ذریعے سے اس نے بہت سے مرد و عورتیں کائنات میں پھیلا دی، لہذا انسانیت کے لحاظ سے بھی دونوں برابر ہیں اور انسانی حقوق میں بھی دونوں کے لیے یکساں آزادی ہے۔ مرد کے مقابلے میں اس اعتبار سے عورت پر کسی قسم کی ایسی پابندی نہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اس حق سے محروم یا مرد کے مقابلے میں پست و مقہور سمجھی جائے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق مردوں پر ہیں جس طرح کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بلا شبہ عورتیں حقوق انسانیت میں مردوں کے برابر ہیں۔ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام نے ازدواجی زندگی کے لیے بھی نکاح کے مسئلے میں بھی عورت کے اقرار و انکار کو اسی طرح آزادی بخشی جس طرح مرد کو عطا کی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے اس لیے کر دیا کہ وہ اس کے ذریعے مالی تنگی دور کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا کہ وہ اس نکاح کو باطل کر دے۔ تب اس عورت نے کہا کہ میں اس نکاح کو باقی رکھتی ہوں، اور اس طرح کرنے سے میری غرض یہ تھی کہ عورتوں کو بتا دوں کہ شریعت نے باپ کو بالغ لڑکی پر نکاح کے معاملے میں زبردستی کا حق نہیں دیا۔ اسی طرح سخت مجبور کن حالات میں بھی جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا ہے اسی طرح عورت کو بھی یہ حق خلا کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اور بغیر شرعی یا معاشرتی مجبوری کے دونوں کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام نے قانونی حقوق میں عورت کو مرد کے مساوی رکھا ہے۔ وہ مرد کی طرح مال و جائیداد کی مالک ہو سکتی ہے اور جس طرح چاہے استعمال کا اختیار رکھتی ہے۔ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے عدالت میں ہر قسم کے دعوے دائر کر سکتی ہے۔ وہ حدود، قصاص اور تعزیری حقوق میں اپنے مخالف مرد پر بھی اسی طرح کی حد جاری کرا سکتی ہے جس طرح مرد عورت کے خلاف کرا سکتا ہے۔ وہ سیاسی، شہری معاملات میں صلح و جنگ میں اسی طرح کی حقدار ہے جس طرح مرد حقدار ہے۔ غرض تمام اس قسم کے معاملات میں وہ مرد کی طرح ہی سمجھی گئی ہے، اور امور کی شہادت کے لیے میراث، وصیت، مہر، حدود و قصاص، صلح و جنگ سے متعلق آیات اور اسی سلسلے کی تمام احادیث و جزیات سکہ پیش کی جا سکتی ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت اپنے حقوق انسانی میں مرد کے برابر ہے۔ عورت انسانی دنیا میں ایک مکمل اور مستقل فرد ہے اور اجتماعی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عورت صنفی اعتبار سے ایک الگ اور مستقل صنف ہے جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ فطرت نے اس لحاظ سے عورت کو مرد سے جدا کر دیا، کیونکہ مرد مرد ہے، عورت نہیں، اور عورت عورت ہے، مرد نہیں۔ اسلام نے اپنی اخلاقی تعلیم میں عورت کو انسانی حقوق کے باوجود صنفی نزاکت کے اعتبار سے مرد کے مقابلے میں وہی حیثیت دی ہے جو شخص کے مقابلے میں نازک کو ملنی چاہیے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اور عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت کا ایک درجہ حاصل ہے، اور پھر خود ہی اس فضیلت کی تشریح فرما دی۔ مرد عورت کے سربراہ اور کارفرما ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، نیز اس لیے کہ وہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے۔ قرآن کے آیت کے ترجمے میں یعنی مرد کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے، اور وہ درجہ سربراہی کارفرمائی کا ہے، اور فضیلت کے درجے کے لیے علت بھی خود ہی بیان فرما دی تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ دونوں اصناف میں برابری کے باوجود کچھ خاص فضیلت ایسی ہے جو دوسرے اصناف میں نہیں ہے۔ مثلاً یہ فضیلت مرد کی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی محنت کا سرمایہ عورت پر خرچ کرتا ہے، اور ایسا کرنا اس پر فرض ہے۔ مرد عورت کا محافظ ہوتا ہے، وہ اس کی رہنمائی کا فرض بھی ادا کرتا ہے، اس کے لیے ہر سامان و آرام آسائش مہیا کرنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسی وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی۔ اجتماعی زندگی میں کسی ایک کو تو سربراہ، رہنما، کارفرما یا محافظ بننا ہی پڑتا ہے، بس اگر فرق ہے تو یہاں آ کر پڑتا ہے۔ ہم اس کا موازنہ دوسری طرح کر لیتے ہیں کہ چلو ہم یہ فضیلت عورت کو دے دیتے ہیں، تو سربراہی، رہنمائی، کارفرمائی اور محافظت عورت کے ذمہ آ جاتی ہے۔ یہاں دیکھنا ہے کہ کیا عورت ان فرائض کو بجا طور انجام دے سکتی ہے؟ کیا عورت مرد کی معاونت کے بغیر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، یا عورت کو اگر مرد کا محافظ بنا دیا جائے تو ان کی حفاظت کر سکتی ہے، یا حفاظت کی ضرورت صنف نازک کو ہے یا صنف سخت کو؟ مرد کے مقابلے میں ضرورت عورت کو ہے، اور وہ فریضہ سے عہدہ برا بھی نہیں ہو سکتی، تو کیا وجہ ہے کہ مرد کو یہ فضیلت نہ دی جائے جبکہ اس میں عورت کو فائدہ ہے، خسارہ نہیں؟ لہذا یہ عورت کے لیے قابل فخر اور فرائض سے سخت کوشی کے مترادف بھی ہے۔ عورت کا سربراہ، کارفرما اور کفیل و محافظ مرد کو بنا دیا گیا، اور مرد کے سوا اس کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ عورت مرد کی ناموس ہے، کیونکہ بار کفالت، حفاظت فطرت نے مرد کے کندھوں پر رکھ دیا ہے، اسی لیے مرد کو بجا طور پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس میں عورت کی حق تلفی نہیں ہوتی، جبکہ عورت ہر شعبے میں مرد کے برابر ہے، اور اسے وہی حقوق حاصل ہے جو ایک مرد کو حاصل ہے۔ انسانی حقوق میں عورت مرد سے ذرا برابر بھی کم نہیں۔ اوکے دوستو، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی، کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔